الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدوا إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا. سورۃ النساء کی آیت نمبر 35 ہے. آج کا مسئلہ ہے طلاق ثلاثہ. یعنی 3 طلاقیں. چونکہ یہ مسئلہ کچھ غلط فہمیوں کی بنا پر کافی الجھا دیا گیا ہے، اور اس مسئلے کو مختلف فی مسئلہ بنا دیا گیا ہے. لہذا وقت کی ضرورت بھی ہے اور لوگوں کی بھی ضرورت ہے کہ اس مسئلے کی صحیح صورت جو ہے وہ بیان کر دی جائے. تو انشاءاللہ مسئلہ نمبر 1 2 3 کر کے انشاءاللہ میں اس مسئلے کو کوشش کروں گا کم وقت میں اس کی اس طرح وضاحت کروں کہ یہ آسان ہو جائے اور صحیح مسئلہ لوگوں کے سامنے آ جائے. وما توفیق الا باللہ. سب سے پہلے اس مسئلے کو آپ یہ سمجھے کہ ایک طلاق جو ہے اس کو طلاق شرعی یا طلاق سنت کہتے ہیں، اور دوسرا جو اس کی قسم ہے دوسری وہ ہے طلاق بدعی. طلاق شرعی یا طلاق سنت وہ ہے جو قرآن اور سنت کے مطابق ہو، اور طلاق بدعی وہ ہے کہ جو قرآن اور سنت میں نہیں، لوگوں نے خود سے اسے گڑھا ہے. تو سب سے پہلے تو ہمیں طلاق شرعی کے بارے میں سمجھ لینا چاہیے کہ طلاق کس طرح ہوتی ہے اور اس کا طریقہ کار کیا ہے. مسئلہ نمبر 1 سورہ نساء کی اس آیت کے اندر اللہ فرماتا ہے وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا. یہ اس عورت اور مرد کے اولیاء سے خطاب ہے، ان کے گھر والوں سے خطاب ہے جن کے درمیان، یعنی وہ میاں و بیوی جن کے درمیان مخالفت آ گئی ہے. تو ان کے گھر والوں سے خطاب کیا جا رہا ہے کہ اگر تمہیں خوف ہو اس بات کا، یعنی ان کے آپس کے انبن کا تمہیں خوف ہو کہ یہ آپس میں ایک دوسرے سے الگ ہو جائیں گے، جدا ہو جائیں گے، تو بطور اصلاح کی کوشش کے اللہ فرماتا ہے فَبَعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا. پس مقرر کرو مرد کے اہل میں سے ایک فیصلہ کرنے والا اور
عورت کے یعنی اس کی بیوی کے اہل میں سے ایک فیصلہ کرنے والا، یعنی یہ حاکم وقت اور ریاست کی ذمہ داری ہے کہ دونوں گھرانوں میں سے ایک ایک فیصلہ کرنے والے جو صاحب اختیار ہو، ان کے گھرانوں میں صاحب سمجھ ہو، انہیں لے لیا جائے گا۔ ان یرید اصلاحا، اگر یہ دونوں اصلاح چاہتے ہیں، یعنی میاں بیوی اگر اصلاح چاہتے ہیں تو اس صورت میں یوفق اللہ بینہما، اللہ رب العزت ان دونوں کے درمیان موافقت پیدا کر دے گا۔ ان اللہ کان علیما خبیرا، بے شک اللہ خوب جاننے والا اور باخبر ہے۔ تو یقینی طور پہ شریعت یہی چاہتی ہے، اللہ اور اس کا رسول یہی چاہتا ہے، مومنین بھی یہی چاہتے ہیں کہ میاں بیوی کے درمیان اصلاح ہو اور جدائی نہ ہو۔ تو اس صورت میں سب سے پہلے یہ کام کیا جائے گا۔ تو شرعی طریقہ طلاق کا یہ ہے کہ ایک مجلس مقرر کی جائے گی جس کے اندر ایک قاضی ہوگا اور میاں بیوی دونوں کے گھر والوں میں سے ایک ایک حکم فیصلہ کرنے والے ہوں گے، اور پھر یہ دیکھا جائے گا کہ قصور کس کا ہے، ظلم کون کر رہا ہے۔ لہذا جس کا قصور ہو اور جو ظلم کر رہا ہو، اول اس چیز کو واضح کیا جائے گا، کیونکہ طلاق کی پھر دو صورتیں ہوتی ہے، ایک طلاق ہوتا ہے اور ایک خلا ہوتا ہے۔ تو یہ واضح ہو جائے گا کہ یہ صورت طلاق کی ہے یا خلا کی ہے۔ اگر وہ مرد اپنی بیوی پہ زیادتی کر رہا ہے تو یہ صورت طلاق کی ہوگی۔ اگر وہ عورت ظلم اور زیادتی کر رہی ہے اپنے شوہر کے اوپر، بدچلن عورت ہے، تنگ کر رہی ہے اپنے میاں کو، تو یہ صورت پھر خلا کی ہوگی۔ تو اس پنچ کی وجہ سے، اس مجلس کی وجہ سے ایک تو یہ واضح ہو جائے گا کہ ظلم کون کر رہا ہے اور مظلوم کون ہے۔ پھر اول تو ان دونوں کے درمیان صلح کی کوشش کی جائے گی، لیکن اگر صلح کی یہ کوشش باآور ثابت نہ ہو سکی تو اس صورت کے اندر پھر اس کے بعد جو ہے وہی مجلس، وہی لوگ جو فیصلے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ لوگ یہ فیصلہ سنائیں گے کہ اب اس عورت کو خلا لینی ہے یا اس مرد کو طلاق دینی ہے۔ ہمارے یہاں جو عام طور پر طلاق ہوتے ہیں، ان طلاقوں کو طلاق بدعی کہتے ہیں، جس کے اندر نہ گواہ ہوتے ہیں، نہ فیصلہ کرنے والے ہوتے ہیں، نہ کوئی مجلس ہوتی ہے، بس گھر میں تھوڑی سی کوئی بات ہو گئی اور اس کے بعد مرد نے کہہ دیا طلاق، اور پھر جب مولوی صاحب کے پاس گئے تو انہوں نے کہا بھائی طلاق تو ہو گئی، اس نے کہہ دیا ہے طلاق۔ اب اس کے بعد کہ شرعی طریقہ اس کا یہ ہے، مذاق میں، غصے میں، گھر پہ، ادھر ادھر آپس میں بغیر گواہوں کے، قاضی کے طلاق دے دینا، یہ غیر شرعی طریقہ ہے۔ اب مسئلہ نمبر 2 ہے، وہ ہے طلاق۔ طلاق کا مسئلہ تفصیل کے ساتھ اللہ رب العزت نے
سورہ البقرہ کے اندر بیان فرما دیا ہے، اور اسی طرح سورۃ الطلاق کے اندر۔ سورۃ البقرہ کے اندر آیت نمبر 227 سے لے کر آیت نمبر 232 تک، ان آیات کے اندر طلاق کا مسئلہ جو ہے اللہ رب العزت نے خوب اس کی وضاحت فرما دی ہے۔ آیت نمبر 226 جو ہے اس کے اندر ایلا کا مسئلہ ہے۔ فرمایا وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، پس اگر ان مردوں نے طلاق کا قصد کر دیا ہے، پکا ارادہ کیا ہے کہ اپنی بیوی کو اس نے طلاق دینی ہے، تو بے شک اللہ رب العزت سننے والا اور جاننے والا ہے۔ سب سے پہلے تو ہم طلاق اور نکاح کے لغوی معنی کو سمجھیں، انشاءاللہ اس سے بھی ہمیں تھوڑی سی آسانی ہوگی۔ نون کاف ہا، اس کے معنی ہوتے ہیں ملانے اور جمع کرنے کے، یعنی ایک مرد اور ایک عورت کو ازدواجیت کے بندھن کے اندر جوڑنا، ملانا اور جمع کرنا۔ اس لیے قرآن مجید نے اس کے لیے عقدۃ النکاح کا لفظ استعمال کیا ہے۔ عقد کہتے ہیں گرے کو، مجلس کو بھی کہتے ہیں، معاملے کو بھی کہتے ہیں، یعنی اس معاہدے کے تحت ایک مرد ایک عورت کو اپنے قید کے اندر یا اپنے قلعے کے اندر لے آتا ہے اور اپنے ساتھ اس کو جوڑ لیتا ہے۔ اور طلاق کے معنی طا لام قاف، اس کے معنی ہوتے ہیں آزاد کرنے کے۔ جب کوئی مرد اپنی بیوی کو نکاح سے آزاد کر دیتا ہے تو اس کو کہتے ہیں مطلقہ، یعنی وہ عورت جو آزاد کر دی گئی ہے۔ مطلقن اصل میں مقیدن کی ضد ہے۔ مقید کہتے ہیں کسی چیز کو محدود کر دینا، گھیر لینا، اور مطلقن کہتے ہیں اس چیز کو جسے قید سے آزاد کر دیا جائے۔ اب انشاءاللہ اس معنی کے بعد ہمیں سمجھنے کے اندر آسانی ہوگی کہ نکاح ایک مجلس کے تحت دو انسان یعنی ایک مرد اور ایک عورت ایک دوسرے کے ساتھ رشتہ ازدواجیت کے اندر مل جاتے ہیں، جڑ جاتے ہیں، ایک بندھن کے اندر جڑ جاتے ہیں، اور طلاق سے یہ دونوں ایک دوسرے سے آزاد ہو جاتے ہیں۔ خاص طور پہ مرد جو ہے وہ آزاد کرنے والا ہوتا ہے اور عورت جو ہے اس کو مطلقہ کہا ہے، یعنی آزاد کی گئی۔ اب قرآن مجید مطلقہ جو عورت ہوتی ہے، آیت نمبر 228 کے اندر اس کا ذکر فرماتے ہیں وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ، اور آزاد کی گئی عورتیں، طلاق دی گئی عورتیں
اپنے آپ کو روکے رکھے گی، صبر کرتی رہے گی، ثلاثت قروء 3 طہر تک۔ قروء سے جو ہے بعض لوگوں نے حیض مراد لی اور بعض نے طہر، یعنی حیض سے پاک ہونے کے بعد جو طہر آتی ہے، لیکن یہ کوئی اختلافی مسئلہ نہیں ہے، اس لیے کہ احادیث سے اس کی وضاحت ہو گئی ہے کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے عنہما نے جب اپنی بیوی کو حیض کی حالت میں طلاق دی اور یہ رپورٹ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ اپنے بیٹے عبداللہ سے کہے کہ وہ رجوع کرے، اور جب وہ حیض سے پاک ہو جائے تو اس کے بعد وہ طلاق دے۔ تو معلوم ہوا لفظی معنی کے لحاظ سے اس کا اطلاق حیض پہ بھی ہوتا ہے اور اس کا اطلاق جو ہے وہ طہر کے اوپر بھی ہوتا ہے، تو لہٰذا جو عورت جس کو حیض آ جائے اور حیض کے بعد وہ پاک ہو جائے، غسل کر لے، تو وہاں سے طلاق کی ابتدا ہوتی ہے۔ یعنی طلاق حیض کی صورت میں آپ نہیں دے سکتے ایک، اور طلاق اس صورت میں بھی آپ نہیں دے سکتے ہیں کہ آپ نے حیض کے بعد پاکی کی حالت میں اس سے جماع کر لی ہے، مباشرت کر لی ہے، تو اگر آپ نے مباشرت کر لی ہے تو پھر بھی آپ طلاق نہیں دے سکتے ہیں جب تک دوسرا حیض نہ آ جائے۔ اس مسئلے کو بھی سمجھنا چاہیے۔ اب یہ جو کہا جا رہا ہے یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء، اب یہاں سے عدت کا ذکر ہو رہا ہے، اور یہ مسئلہ خاص ہے، اس کو آپ سمجھیے۔ لوگ طلاق کے اندر اور عدت کے اندر فرق نہیں کرتے ہیں، اس سے خلط ملط کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے پھر بہت ساری خرابیاں پیدا ہو گئی ہیں۔ اور یہ مسلم کی حدیث کے اندر ہے کہ جو حکم اللہ رب العزت نے سورہ الطلاق کے اندر ابتدا کے اندر بیان فرمایا ہے کہ یا ایھا النبی اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن واحصوا العدة، یہاں نبی سے خطاب ہے اور کہا کہ جب تم اپنی عورتوں کو، یعنی مومنین کی عورتیں جب ان کو طلاق دی جاتی ہے ان کے مردوں کے طرف سے، فطلقوهن لعدتهن، تو ان کے عدت سے، یعنی عدت سے قبل، مسلم کی حدیث کے اندر ہے فی قبل عدتی، عدت سے پہلے جو ہے طلاق دی جائے، یعنی اس کی ترتیب یہ رکھی جائے کہ پہلے طلاق ہوگی اور اس طلاق کے بعد عدت جو ہے وہ شمار ہوگی، یعنی شمار، گنتی عدت کے معنی ہوتے ہیں۔ اب یہ عورتوں کی عدتیں جو ہے یہ مختلف ہے، قرآن مجید نے اس کو بیان کیا ہے۔ ایک وہ عورت ہے جس کو حیض آتا ہے، ماہواری ہوتی ہے، اس کی عدت جو ہے وہ 3 حیض یا 3 طہر ہے، جب وہ حیض سے پاک ہو جائے یہ اس کی عدت ہے۔ ایک حیض آئے گا اس سے وہ پاک ہوگی، دوسرا حیض آئے گا اس سے وہ پاک ہوگی، تیسرا حیض آئے گا اس سے وہ پاک ہوگی، اس کی عدت ختم ہو گئی۔ عورت جو ہے اب وہ اپنے شوہر کے علاوہ کسی اور سے بھی نکاح کر سکتی ہے، اس کا مطلب یہ ہے۔ لیکن جب تک وہ عدت کے اندر ہوتی ہے
تو اس وقت تک وہ صرف اپنے اس شوہر سے جس نے اس کو طلاق دی ہے، وہ شوہر جو ہے اس کو دوبارہ نکاح میں لا سکتا ہے، اس شوہر کے علاوہ کوئی اور نہیں لا سکتا، جس کا اسی آیت کے اندر ذکر ہے